करती ہیں. پھر جو سیکٹرز جن میں وہ بزنس کر رہی ہوتی ہیں, جیسے ہمارے سلون سیکٹر, بیوٹی پارلرز بالکل بند ہیں, اسکولز بالکل بند ہیں, بچوں کی فیسز آئے نہ آئے, ایکسپینس پھر بھی موجود تھا. تو اسٹیٹ بینک نے بھی ہمارے ساتھ مل کے وہ جو اپنا ایک لون خواتین کو لون دے رہے تھے, اس پہ جب ہم نے کام کیا, لیکن اس کے مسئلے مسائل یہ ہمارے سامنے آئے کہ کیا جاتا یا ان کو پراپر پلیٹ فارم ملتا نہیں ہے. تو الفنون پرووائڈ دیم پلیٹ فارم جہاں وہ اپنی نیٹو ڈفرنٹ جگہوں پہ اس بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے کافی سارے کوئی بھی بزنس ہے اس نے ڈیل کیا. بہت اچھا اسٹاف تھا بینک آف پنجاب کا, انہوں نے ڈاکومنٹیشن میں بہت ہیلپ کی. ساری اس طرح کی چیزیں پاس میں ہوئی ہے جس سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو وومن یہ بہتر چانس ہے یہ چیز پروو کرنے کا دیٹ پاکستان امپاورز دیئر ویمن جن کو جو ہے لون اپروو کیا گیا ہے. اور اب بگ راؤنڈ آف اپلاز فار عمران خان who is I welcome Mr. Usman Dar Sahab, loan scheme awareness session plus distribution of checks. ہم اب اپنا وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں, بلکہ اس سے پہلے ہم نیشنل اینتھم پہ شروع کر دیتے ہیں. وہ تو I request everyone, please stand up for the national anthem. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہے جو کہ خواتین کے لیے, خواتین انٹرپرینورز کے لیے ہم لوگوں نے بنایا, اور اس کے بعد آج اس میں اپورچونٹی ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے پرووائڈ کی. میں ان کا بے حد تہہ دل سے اپنے پورے چیمبر جو گھروں میں ہیں یا جو کاروبار کرنا چاہ رہی ہیں ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے. آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ خواتین لیتے لیتے بہت پیچھے رہ جاتی تھیں, لیکن ایک نوجوان کامیاب پاکستان کامیاب کی ایک ایسی اسکیم انٹروڈیوس کروائی گئی کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. اور میں یہ چاہوں گی کہ ہماری زیادہ سے زیادہ خواتین اس میں آ کر اس کو لون کو لیں, اور جو خواتین ہم ایسا مسلمان وومن کے ہم بزنس کی طرف آئیں, ہم بجائے کسی کے پاس کام کریں ہمارے پاس اور لوگ کام کریں. اور ہم مختلف ٹائرز ہیں, آپ اس کو آن لائن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, اس کو فل کر سکتے ہیں, اور اپنی تمام جتنی بھی خواتین انٹرپرینورز بننا چاہتی ہیں, یہ صرف ایک خواب نہیں تھا, لیکن آج ہمارے پرائم منسٹر کی بدولت یہ خواب ایک سچائی میں تبدیل ہو چکا ہے. ہم لوگ اس کو بہت سارے شعبے ہیں جن میں خواتین شامل ہیں, اور ان تمام شعبوں کو آگے لے کے جانے کے لیے, جابز کریٹ کرنے کے لیے یہ ان کا ایک بہت ہی زبردست اقدام ہے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس کو اور آگے سے آگے لے کے جائیں, اور ان کی ٹیم کو بھی میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی جنہوں نے اس کام کو آگے لے کے جانے کے لیے جو ہے وہ کام کیا. اور میں مشکور ہوں اس عثمان ڈار صاحب کے جو ہماری اسپیشل ریکویسٹ پہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے IWCCI اسلام آباد وومن چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کو آ کے انہوں نے جوائن کیا, اور ہمارے لیے جو ہے وہ یہ لون کی فیسلٹی ہمیں بتائی. میں یہ چاہوں گی کہ پورے پاکستان میں اس کے اویئرنیس سیشنز بنائے جائیں, کیونکہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ لون دیا بھی جا رہا ہے, کیونکہ بعض ٹی وی دیکھتی ہیں بعض نہیں دیکھتی. لیکن یہ جو اویئرنیس سیشنز ہیں یہ اگر کریٹ کیے جائیں تھرو چیمبرز, میں تھینک یو کروں گی آپ سب کا کہ آپ نے سر کولیبریٹ کیا اسلام آباد وومن چیمبر کہ پوری دنیا میں لون دیے جاتے ہیں, یہاں نہیں دیے جاتے, خواتین کام کیسے کریں. لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں ہے. کا شکریہ ادا کروں گی کہ جنہوں نے اتنا بڑا انیشیٹو ہم سب خواتین کے لیے لیا, اور اسی کے ساتھ میں اپنے معزز میں تھینک یو میڈم پریزیڈنٹ. میں اس موقع کا فائدہ ہے کہ وہ لا میں بھی کہیں نہیں تھے, تو 2000 میں ایک جدوجہد شروع ہوئی تھی کہ خواتین کے بزنسز کیونکہ بند سیپریٹ چیمبر ہے, تو آج ہمارے پاس جو ہماری فاؤنڈر پریزیڈنٹ سمینہ فاضل اسلام آباد وومن چیمبر ہے, یہ ہو گئے آپ سوچیں کہ 2020 سال لگ گئے 17 وومن چیمبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب all my worthy members, successful گی, لیکن چیزیں آہستہ آہستہ بنتی ہیں. یہ اتنا بڑا انیشیٹو ہے جو کہ انہوں نے یوتھ کے بارے میں لیا, جو بچے تھے, لیکن کہیں پہ ہمارے ملک میں جاب اپرچونیٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں. تو آنے والے وقت میں وہ تمام وہ خواتین جو کہ
ज़्यादा तर जो है वो घरों में बैठ जाती थी अपनी तालीम के बाद, उन सब के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि कामयाब जवान वज़ीर आज़म की जो स्कीम है इसके साथ जो है वो निकली है। मैं बताती चलूँ कि इस्लामाबाद विमेन चेंबर जो है वो ख़वातीन के लिए पिछले 20 सालों से काम कर रहा है, और इस सिलसिले में अब हम उस्मान डार साहब गवर्नमेंट को वेलकम करते हैं कि हम अपने विमेन चेंबर में हम एक जो है कंसल्टेंसी के लिए जो बच्चियां अपने कारोबार को शुरू करना चाहती हैं एक फ्री हेल्प डेस्क जो है हम बनाएंगे, और जो लोग भी अपना लोन लेते हैं वो इस्लामाबाद वुमेन चेंबर में ज्वाइन करें, हम उनको कंसल्टेंसी देंगे ताकि वो बेहतर तौर पे अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी औरत के नाम पे ना कोई प्लॉट होता है ना कोई ज्वेलरी होती है, जिसकी वजह से लोन लेने में भी उनको दुश्वारी होती है। तो इस स्कीम से मैं समझती हूँ कि बहुत सारी बच्चियों को, ख़वातीन को जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो बहुत ही कम मार्कअप में, आई थिंक 5% में जो है उनको ये लोन मिल जाएगा और वो अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सकती हैं। और इस्लामाबाद विमेन चेंबर जो है वो जो पिछले 20 सालों से ख़वातीन के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, मार्केटिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी हम अपनी ख़वातीन को लेकर जाते हैं जहाँ पे वो अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढती हैं। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा सलाहियतमंद हैं, बहुत हुनरमंद हैं। सिर्फ कमी जो है वो इस बात की है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। इतनी ख़वातीन हैं जो कारोबार करना चाहती हैं या जो कर रही हैं, उनके पास गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और अदरवाइज़ भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सॉरी टू से मैंस डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ख़वातीन को आगे बढ़ने के मौके मैसर नहीं हैं। इंट्रोस की मैं विटनेस हूँ। पिछला जो हमारा सेशन हुआ था पिंडी में, उसमें भी माशाल्लाह से टाइमली सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई और अभी भी, और जैसे हर गवर्नमेंट स्कीम लाती है तो ये भी इनकी जो स्कीम है इसकी कुछ पेक्यूलियर चीज़ें हैं कि ज़्यादा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, जिसमें कस्टमर के एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस नहीं है। एक इंडिपेंडेंट लेवल पे इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, स्क्रूटनी हो रही है। बीइंग ए बैंकर मेरे ऊपर या मेरी टीम पे किसी किस्म का कोई प्रेशर किसी कॉर्नर से नहीं होता, बिल्कुल ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस डिसीजंस होते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम देते हैं। और बाकी जहाँ तक ये एक हौसला अफजाई है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की, तो इसमें मैं भी शुक्रिया अदा करूँगी बीइंग ए लेडी एंड, और जो हमारी पॉपुलेशन है 2017 के सेंसस में इट्स अराउंड 48.75% इज़ women and about 51% is man and transgender is 0.24। तो उसमें हमारा जो लोन है हमने तकरीबन 6000 लोन अभी सैंक्शन कर दिए हैं, और उसमें जो बाकी जो परसेंटेज है ख़वातीन की वो तकरीबन 10 to 15% है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारी पिछली स्कीम थी PMYBL की, उसमें मोस्टली जो केसेस आए थे वो डेयरी फार्म्स के आ रहे थे और आदमियों के भी ज़्यादा केसेस थे, कुछ ख़वातीन के भी थे। लेकिन अब जो लेडीज़ के जितने केसेस हैं वी हैव बीन विटनेसिंग ए वैरायटी। उसमें जिम भी है, डे केयर भी है, एकेडमी भी है, सिलाई स्कूल भी है। हेड ऑफिस में भी उस्मान डार साहब खुद तशरीफ लाए, हमारे हेड ऑफिस में भी गए, मुख्तलिफ जगहों पे जाकर इन्होंने देखे। सबसे ज़्यादा उसमें जब हमारे ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा था तो उसमें ये था कि भाई मैंने उसकी मुखालफत की कि भाई गारंटर के बगैर हम नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट ने यही कहा कि नहीं, ये टायर 1 के लिए कोई गारंटर नहीं, ताकि बंदे को खुद हम इन लोगों पे ट्रस्ट करें। गवर्नमेंट की यही इंस्ट्रक्शन थी कि पब्लिक पे इंटरेस्ट किया जाए, इन पे किया जाए, एतबार किया जाए, ताकि ये वापस करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रीजन में कोई एक नॉन परफॉर्मिंग लोन नहीं है। 2019 से हमने स्टार्ट किया और कोई 100% रिकवरी रेशो ठीक है, और उसमें खासकर ख़वातीन की तो बिल्कुल ही कोई डिले भी नहीं होती। और ये अभी तक जो हमने इस रीजन में दिए हैं 106 मिलियन रुपीज़ हम दे चुके हैं, 106 मिलियन। आज भी जो हमारे ख़वातीन हैं, एक खातून को हमने जी 4 मिलियन दे रहे हैं फॉर स्कूल बिजनेस और एक को 1 मिलियन फॉर एक्सपेंशन ऑफ ब्यूटी पार्लर।
تو انشاءاللہ یہ گورنمنٹ کی انسٹرکشن پہ ہی ہم سارا کر رہے ہیں اور پبلک کی اس بہت اچھی ہے. ایک یہ چیز ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں کہ وہ یہی کہتے ہیں بھائی ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ بھائی کرنا کیا ہے. یہ چیز پہلے ذرا آپس میں ڈسکس کر لے بندہ. کوئی میں نے جو لون اپلائی کر رہا ہوں عرصے میں اس طرح کی لون سکیمز نہیں ہوتی تھی. اف اے گرل وانٹ ٹو اسٹارٹ اے بزنس تو بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا تھا. اور بات جو کی آپ نے کہ ہمارا معاشرہ اسی طرح کا ہی ہے کہ اگر اتنے پیسے مل رہے ہیں تو کہاں لگاؤ گی. تو اس پہ ہم نے خیر آئی گاٹ اے لون. ویسے میں نے ہنسی مذاق میں اپلائی کیا تھا کیونکہ مجھے بھروسہ نہیں تھا کہ گورنمنٹ کی کوئی ایسی اسکیم بھی آ سکتی ہے کہ عورتوں کو اتنا فائنینشلی سیکیور کریں گے. لیکن جب مجھے کال آئی اور وہ تھرو آؤٹ اتنا اچھا پروسیس رہا, انہوں نے میری اتنی ہیلپ آؤٹ کی ہر چیز میں, تو مجھے لون ملا. میں نے اپنے گھر میں ایک جم سیٹ اپ کیا ہے. اٹس اے ہوم جم جو اس لون میں ہو سکتی تھی, جو آگے چل رہی ہے. تو یہی دیٹس اٹ. اور دوسرا یہ کہ میں نے اب اپنا ایک ریئل اسٹیٹ کا بزنس آن دی ادر ہینڈ شروع کیا ہے کیونکہ وومنس آر انٹرپرینور, ہم لوگ ملٹی ٹاسکنگ ہوتے ہیں. سو دیٹس اٹ. تھینک یو. تھینک یو سیرش. ذرا سی میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی طرف سے کہنا چاہوں گی کہ جناب عثمان ڈار صاحب, تمام بینک کے جو ممبران یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ, اور تمام کامرس اینڈ انڈسٹریز, السلام علیکم. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی ترقی میں نوجوانوں کی شمولیت بہت ضروری ہے اور کامیاب نوجوان پروگرام اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور یہ جو پروگرام ہے اس کے لیے میں پہلے تو عثمان ڈار صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اس کے بعد اپنے وزیر اعظم صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے وہ نوجوانوں کے لیے سوچا اور خواتین کے لیے سوچا. ہماری جو حکومت ہے ان کا فوکس ہی سب سے زیادہ نوجوان اور خواتین کو امپاور کرنے پہ ہے, اور یہ جو پروگرام ہے یہ اس میں پہلا قدم ہے. اور عثمان ڈار صاحب نے جس طرح اسے سیریس لیا اور جس طرح یہ اس پہ دن رات کام کر رہے ہیں, میں ان کو اس پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں. میں سب سے پہلے تو اپنے چیمبر کی ضرور بات کرنا چاہوں گی اور سمینہ فاضل صاحبہ کی بات کرنا چاہوں گی. میں یہاں پہ اگر پروونشل اسمبلی میں بھی گئی ہوں یا میں ایک کامیاب وومن بزنس وومن ہوں تو وہ میں اپنے چیمبر یا سمینہ فاضل کی وجہ سے ہوں. جس طرح ہمارا قافلہ شروع میں چلا اور ہم نے یہ سوچا, جب میں 2001 میں بزنس میں آئی, میرا سیکیورٹی کا بزنس ہے سنشائن سیکیورٹیز کے نام سے, میں آل پاکستان بزنس کا میرے آفسز ہیں. تو جو ہمیں پرابلمز جیسے مردوں کے چیمبرز میں جا کے ہم نے ممبرشپ لی اور وہاں ہمیں جو ہرڈلز آئیں سمینہ صاحبہ کو بھی اور پھر پیچھے ہم ان کی جو فالوورز تھے ان کو, تو پھر سمینہ صاحبہ نے جس طرح سے انیشیٹو لیا کہ ایک خواتین کے لیے الگ سے پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو کہ خواتین کو بتائیں کہ آپ کے مسائل کس طرح حل ہو سکتے ہیں. کیونکہ مردوں کے چیمبر میں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں اور وہ عورتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی آ کے بیٹھ گئی ہیں شاید چیئر کو فل کرنے کے لیے. لیکن وہ سمینہ فاضل یا میں یا ہماری پولیس جو تھی وہ نہیں تھی. ہم اپنے ایک ویژن لے کے نکلے تھے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. تو سمینہ صاحبہ کو میں اپریشیٹ بھی کروں گی کہ یہ سارا سیرا ان پہ ہے کہ اس وقت ہمارے ماشاءاللہ سے 17 چیمبرز ہیں پورے پاکستان میں. اور میں عثمان ڈار صاحب آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ جو آپ کی یہ پروگرام ہے اس کو جیسے کہ آپ نے یہاں وومن چیمبر میں یہ کیا ہے تو 17 چیمبرز جو بھی ہیں ان میں جا کے آپ اس طرح کے پروگرامز کریں, کیونکہ وہاں جتنی بھی خواتین ہیں وہ بزنس تو کر رہی ہیں لیکن انہیں ہرڈلز ہیں اور انہیں سرمایہ چاہیے. تو جب آپ وہاں پہ اس طرح کے اویئرنیس پروگرام کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. پھر میں عثمان ڈار صاحب ایک بات کرنا چاہوں گی جو سمینہ فاضل صاحبہ نے بھی کی ہے کہ ہم نے بہت عرصہ ہو گیا ہے, ہم ایک ڈسپلے سینٹر چاہ رہے ہیں اسلام آباد میں. ہماری کمشنر صاحب سے بھی بات ہوئی, ہماری جو ہیں ثانیہ صاحبہ سے بھی بات ہوئی, اور تھوڑا سا آگے جاتا ہے اور میرے خیال میں 2 قدم آگے جاتے ہیں تو 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی میں اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس فریدہ راشد صاحبہ آپ کا اور جو فاؤنڈر پریزیڈنٹ رہی ہیں سمینہ صاحبہ میں آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اینڈ ٹو بی ہانیسٹ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ سچ اے گریٹ ایونٹ, اور میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں.
کہ آپ لوگوں نے ایک زبردست ایونٹ ارینج کیا بالخصوص خواتین کے حوالے سے. اور آپ لوگوں کو سب سے پہلے جی میں مبارکباد دیتا ہوں. جس طرح آپ نے بتایا پچھلے 20 سالوں کی سٹرگل سے آپ لوگ کامیاب ہوئے 17 چیمبرز بنانے میں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اب وقت آ گیا ہے. اور یہی وجہ ہے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کامیاب جوان پروگرام ہے, اس کا جو کور ویژن ہے وہ پاکستان کے ینگ انٹرپرینورز کو امپاور کرنا ہے. ماضی میں آپ دیکھیں تو نہ ہی ایکسیس ٹو فائنینس تھی, وسائل تک رسائی نہیں تھی نوجوانوں کی, چاہے وہ فیمیلز انٹرپرینورز تھیں یا میل انٹرپرینورز تھے. اسی طرح نہ ہی کسی حکومت نے ماضی میں ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ کام کیا, آسانیاں پیدا کرنے کے لیے, ایک بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, سٹارٹ کرنے کے لیے, اس کی رجسٹریشن لینے کے لیے, بجلی کا کنیکشن لینے کے لیے, ٹرانسفارمر لگانے کے لیے اس ملک میں ایک لمبی قطار میں لگنا پڑتا تھا. یہ کریڈٹ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جاتا ہے, حکومت کو جاتا ہے کہ وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ آج کام کر رہی ہے. اسی طرح کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ ملٹیپل ٹیکسز لگے ہوئے تھے بہت سارے. ایف بی آر کے اندر ایک ڈائریکٹ ٹیکسیشن تو تھی ایف بی آر کی, جو ایڈیشنل ٹیکسز تھے مختلف قسم کے. رزاق داؤد صاحب کو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا, انہوں نے بڑا کام کیا اس پہ. اور آپ لوگ دیکھیں گے اگلے 2 سے 3 ماہ میں حکومت مزید ٹیکسز کم کرنے جا رہی ہے بزنس سیکٹر میں, تاکہ پاکستان کا ایکسپورٹر جو لوکل مارکیٹ ہے اس میں ہم کمپیٹیٹیو پرائسز پہ کام کر سکیں. کامیاب جوان جس سلسلے میں آج یہاں آیا ہوں, میرا یہ بلیو ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ کامیاب جوان پروگرام تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں پاکستان کی خواتین کا حصہ نہیں ہوگا, جب تک آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے. اور یہی وجہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خاص طور پر 100 ارب روپے کے کامیاب جوان پروگرام میں منیمم کم از کم 25 ارب روپے لاک کر دیے خواتین کے لیے. تو آپ لوگ اپلائی کریں. 25 ارب روپے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس اسکیم میں پہلے فیز میں آپ لوگوں کے لیے رکھے ہیں, کم از کم اس سے زیادہ بھی ملیں گے. اور جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بھی معاشی حالات ہوں, ماشاءاللہ ہماری پاکستان کی خواتین گھر کا زبردست بجٹ بنا لیتی ہیں, کیسے بھی معاشی حالات ہوں. تو ہم سمجھتے ہیں ہماری خواتین ذمہ دار بھی ہیں اور انہیں بہتر طریقے سے, جیسے میں نے آپ سے گھر کی بجٹنگ کی بھی بات کی, ابھی اقرا تھی, سیرش تھی یہاں, یہ آپ کو بتا رہی تھی کس طرح انہوں نے اپنے بزنس شروع کیے. تو میرا یہ خاص پیغام ہے آج پاکستان کی ینگ انٹرپرینورز جو ہماری خواتین ہیں, آپ لوگ آگے آئیں. میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ کامیاب جوان آپ لوگوں کی کامیابی کی سیڑھی بنے گا. اس میں ایکسیس ٹو فائنینس کی میں بات کر رہا ہوں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کر رہے ہیں, خالی پیسے نہیں دے رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے کاروبار کرنے کے لیے حکومت آسانیاں بھی پیدا کر رہی ہے, آپ لوگوں کی کاسٹنگ کو بہتر کرنے کے لیے, تاکہ آپ دنیا میں مقابلہ کر سکیں بزنس میں آ کے. اس کے اوپر بھی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ کام ہو رہا ہے. سمپل طریقہ رکھا ہے حکومت نے. ایپلیکیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ایسا ڈیجیٹل اسٹیٹ آف دا آرٹ پورٹل تیار کیا گیا, جس کو ہم پورے پاکستان سے ڈسٹرکٹ وائز, سٹی وائز ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں کہ پورے پاکستان میں کہاں کہاں سے کس کس بزنس کی ڈیمانڈ آئی ہے. تو آپ کامیاب جوان .gov.pk پہ جائیں, آپ کو 9 پیجر فارم ملے گا, اس کو فل کریں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہر وہ نوجوان, میل فیمیل ینگ انٹرپرینور, جس میں بزنس کرنے کی صلاحیت ہے, سکل ہے, کام کا تجربہ ہے, کام کو سمجھتا ہے, سٹارٹ اپس کرنا چاہتا ہے, ان کو انشاءاللہ تعالیٰ پیسے ملیں گے. جیسے بینک والے آپ کو بتا رہے تھے کہ پہلے جو اپلیکیشنز آئیں, بہت بڑی تعداد میں اپلیکیشنز اس لیے ریجیکٹ کر دی گئیں, تقریباً 80% نوجوان یہی کہہ رہے تھے جی آپ ہمیں پیسے دے دیں اور ہم سوچیں گے کہ ہم نے کیا بزنس کرنا ہے. تو میرا یہ پیغام ہے پاکستان کے نوجوانوں کو, یہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے, یہ سیاسی بنیادوں پہ اس کی بندر بانٹ نہیں کی جائے گی جیسے ماضی میں سیاسی بنیادوں پہ بندر بانٹ کی جاتی تھی. اس کا صرف ایک ہی میرٹ ہے
اور وہ یہ کہ ہر وہ نوجوان جس میں اسکل ہے، ہنر ہے، کاروبار کرنے کی صلاحیت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہ فائنینشیل سپورٹ ملے گی. اور یہی وجہ وزیر اعظم عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خواتین بھی آگے آئیں، پاکستان کے نوجوان بھی آگے آئیں اور جاب کریشن اپنے لیے تو ایک کاروبار کا اور روزگار کا یہ سلسلہ شروع کریں گے ہی. جس کیلکولیشن کے ساتھ ہم کامیاب جوان پروگرام میں پیسے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، 6 سے 7 لوگوں کو ایوریج انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جاب بھی ملے گی. اور ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کامیاب جوان کے پہلے فیز میں 10 لاکھ نوجوانوں کو انشاءاللہ تعالیٰ روزگار ملے گا کامیاب جوان کے وسیلے سے. آپ کامیاب جوان .gov.pk پہ جائیں. 3 ٹیئرز میں یہ پیسے دیے جا رہے ہیں. پہلا ٹیئر 1 لاکھ سے 10 لاکھ کا بنایا گیا ہے. کلین لینڈنگ ہے. پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں پہلی حکومت ہے، پہلا وزیر اعظم عمران خان صاحب جنہوں نے اپنے نوجوانوں پہ اعتماد کیا. 10 لاکھ روپے کی آپ کو آپ کی اپنی شخصی گارنٹی پہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پیسے مل جائیں گے. آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کا گارنٹر بنے، نہ آپ کو کوئی کولیٹرل دینے کی ضرورت ہے. بالخصوص وہ نوجوان جو سٹارٹ اپس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ٹیئر رکھا گیا ہے تاکہ وہ کاروبار شروع کر سکیں. اور جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ روزگار انشاءاللہ تعالیٰ جنریٹ کرنا ہمارا ٹارگٹ ہے اس اسکیم کے ساتھ. دوسرا ٹیئر 10 لاکھ سے 1 کروڑ تک ہے. اس کے اوپر 4% مارک اپ ہے، ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے. پہلے ٹیئر پہ 1 لاکھ سے 10 لاکھ پہ 3% ہے. اسی طرح سے 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ روپے تک کولیٹرل کے ساتھ 5% رکھے گئے ہیں. میں یہ امید کرتا ہوں حکومت پاکستان نے جس مقصد کے لیے کامیاب جوان اسکیم کا آغاز کیا ہے، ماضی میں چھوٹا کاروبار کرنے والے، مائکرو بزنسز، کاٹیج انڈسٹری، اسمال انٹرپرائزز، میڈیم انٹرپرائزز، بینکس اتنا فرینڈلی کہہ لیں فائنینشیل سپورٹ نہیں دیتے رہے. یہی وجہ کہ آج پاکستان کا ایس ایم ای سیکٹر اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 400 ارب کے قریب، 400 ارب پلس انہیں فائنینشیل سپورٹ دی گئی ہے. اور پوری دنیا میں ایس ایم ای سیکٹر، یہ مائکرو بزنسز، کاٹیج انڈسٹری کے جو بزنسز ہیں، یہ جاب کریشن کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے روزگار پیدا کرتے ہیں. اور پاکستان کی ایکسپورٹ میں 25% سے زیادہ اس کا حصہ ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ ماضی میں یہ سیکٹر بری طرح نظر انداز کیا گیا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ویکلی اس سیکٹر کے لیے، ایس ایم ای سیکٹر کے لیے میٹنگز بھی لے رہے ہیں اور انشور کر رہے ہیں ہم کہ جلد سے جلد کامیاب جوان کے ذریعے ہم پاکستان کے جو چھوٹے کاروبار ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹ کر سکیں. ابھی تک کے جو نتائج ہیں، کرونا کی وجہ سے پچھلے 6 ماہ اس پہ کام روک دیا گیا تھا، سوشل ڈسٹینسنگ تھی، بینکس اس طرح کام نہیں کر رہے تھے. اب باقاعدہ اس پہ کام شروع کر دیا گیا ہے. کرونا لاک ڈاؤن سے پہلے 1.3 ارب روپے کامیاب جوان میں ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. اور تقریباً مجھے خوشی ہے اب تک 1000 خواتین اس پروگرام سے فائدہ اٹھا چکی ہیں. 1000 خواتین اپنا کاروبار شروع کر چکی ہیں تقریباً 50 کروڑ روپے کے قریب. اور 25 ارب روپے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے 1 سے 1.5 سال میں ہماری کوشش ہے کہ پہلا 100 ارب روپیہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ لوگوں تک ڈسٹریبیوٹ کرنے میں کامیاب ہوں. مزید 5 ارب روپے کے لون اپروو ہو چکے ہیں، وہ بھی ہماری کوشش ہے اگلے 2 سے 2.5 ماہ میں یہ 5 ارب روپے بھی جو سکسیسفل اپلیکینٹ ہیں ان تک ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں. کامیاب جوان پروگرام صرف ایک یوتھ انٹرپرینیورشپ اسکیم تک نہیں ہے، اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن 3 E's کے اوپر یہ پروگرام بیس کر رہا ہے: امپلائمنٹ، ایجوکیشن اینڈ یوتھ انگیجمنٹ. ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہم پاکستان کے نوجوانوں کو فری میں اسکل اسکالرشپ کے طور پہ 50,000 روپے سے لے کے 70,000 روپے تک ان کی فی ادا کر رہے ہیں ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز میں، تاکہ یہ ہنر سیکھ سکیں. جن کے پاس ڈگریز ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے، آج وہ کامیاب جوان ہنرمند پاکستان پروگرام کا حصہ بن کر پاکستان کے بیسٹ
540 کے قریب انسٹیٹیوٹ سلیکٹ کیے گئے ہیں تقریباً 4000 میں سے, اور آج بھی تقریباً 37,000 کے قریب نوجوان مختلف ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز میں ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں گورنمنٹ سپورٹ پہ. یہ بھی کامیاب جوان پروگرام کا حصہ ہیں. پہلی دفعہ ایک حکومت نے نوجوانوں کو امرجنگ ٹیکنالوجیز میں موقع دیا ٹیکنیکل سکل سیٹ حاصل کرنے کا. بلاک چین, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, بگ ڈیٹا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ہماری کوشش ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خاص ہدایات ہیں کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو ویل اکوپڈ کرنا ہے, کیپنگ ان مائنڈ 21st سینچریز چیلنجز. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اسکل ڈیولپمنٹ کا یہ پروگرام وزیر اعظم عمران خان صاحب کا آنے والے سالوں میں آپ لوگ دیکھیں گے. پہلے فیز میں ہم 1 لاکھ نوجوانوں کو اسکل سیٹ کی ٹریننگ دے رہے ہیں, اور ٹوٹل پروجیکٹ میں ہم 5 لاکھ نوجوانوں کو پاکستان کے انشاءاللہ تعالی اسکل سیٹ دیں گے. اور یہی لاکھوں نوجوان آپ لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان کو کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اسی طرح سوشل انگیجمنٹ کی بات میں کر رہا تھا. سوشل انگیجمنٹ میں والنٹیئر ورک میں پاکستان کے ان بہادر نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ کرونا پینڈیمک میں ٹائیگر فورس کا انعقاد کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پر پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں نے والنٹیئرلی رجسٹر کیا, بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی تنخواہ کے. پاکستان کے ان بہادر بیٹے اور بیٹیوں نے لاکھوں کی تعداد میں کرونا میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں اور بغیر کسی معاوضے کے انہوں نے سروسز دی. میں ان سب کا شکر گزار ہوں. پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کے سلسلے میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو ہیلدی سرگرمیوں میں موقع دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا پروگرام انشاءاللہ تعالی وہ بھی پائپ لائن میں ہے. سٹارٹ اپس کے حوالے سے HEC کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کے نوجوانوں کو انٹرنشپ کے حوالے سے, جب وہ ایک ڈگری پروگرام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس ایکسپوئر نہیں ہے بزنس شروع کرنے کا, یا ایون جاب ایکسپوئر نہیں ہے. اس سلسلے میں HEC کے چیئرمین طارق بنوری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, فتح مری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بڑا ڈیٹیلڈ پروگرام کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے, اور مجھے امید ہے اسی سال اگلے 1 سے 2 ماہ میں پاکستان کے نوجوانوں کو ہم پورا موقع دیں گے انٹرنشپ کا حصہ بننے کا, تاکہ وہ ڈیورنگ اسٹڈیز ہی ایک جاب کا یا بزنس ایکسپوئر لے سکیں, اور ڈگری حاصل کرتے ہی کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بنتے ہی اپنا کاروبار شروع کر سکیں. میں کچھ آپ نے مجھے گزارشات کی ہیں. ایک تو بڑی زبردست آپ نے انٹرپرینیورشپ سبجیکٹ کو کیریکولم کا حصہ بنانے کی بات کی ہے. میں یہ شفقت محمود صاحب سے ضرور بات کروں گا. ڈسپلے سینٹر کے حوالے سے میں رزاق داؤد صاحب سے بات کرتا ہوں. آپ کی انشاءاللہ تعالی کوشش کرتا ہوں کہ جلد میٹنگ بھی ارینج ہو جائے, اور جہاں آپ لوگوں کو ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوگی. لاسٹ ویک رزاق داؤد صاحب سیالکوٹ آئے تھے اور وہاں بھی ویمن چیمبر کی بات کی گئی ہے, تو ہماری کوشش ہوگی کہ سیالکوٹ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک SME سیکٹر ہے, ہب ہے, وہاں بھی ایک ویمن آپ کی چیمبر ہونی چاہیے. اس میں بھی انشاءاللہ تعالی میں پورا کردار ادا کر رہا ہوں. اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کر میں آپ کا ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فیسیلیٹیشن ڈیسک کی بات کی ہے, فوکل پرسن کی بات کی ہے. آپ لوگ لیڈ لیں, میری یہ خواہش ہے اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس لیڈ لے, اور پاکستان کے اندر جتنی خواتین بزنس میں آنا چاہتی ہیں, اپنا کام شروع کرنا چاہتی ہیں, آپ سب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مل کے ہم پاکستان کی خواتین کو امپاور کریں گے. آخر میں بینکس کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. نیشنل بینک کی یہاں ٹیم بیٹھی ہے, بینک آف ہیبر کی بیٹھی ہے, بینک آف پنجاب کی بیٹھی ہے. مزید 18 بینک اس اسکیم کا حصہ بن چکے ہیں. اب ٹوٹل 21 بینک اس اسکیم کے پینل پہ ہیں. آپ لوگوں کو جون سا بینک فرینڈلی بینک لگتا ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں, اور میں یقین آپ کو دلاتا ہوں بغیر کسی سفارش کے آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی قابلیت پہ یہ فائنینشیل سپورٹ ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کے میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میڈیا رپورٹرز یہ پاکستان میں گھر گھر
کامیاب جوان اسکیم کا پیغام پہنچا رہے ہیں. میں میڈیا کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, یہ ہر پروگرام میں موجود ہوتے ہیں. آخر میں جی ایک دفعہ پھر ماشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام تھا, اور مجھے پوری امید ہے, مجھے انشاءاللہ تعالی پوری امید ہے کہ آنے والے چند ماہ میں کامیاب جوان پروگرام میں سے پاکستان کی ویمن بزنس لیڈرز نکلیں گی انشاءاللہ تعالی. آپ لوگ لیڈ کریں گے. بہت شکریہ. اگر اب آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس کوشچن آنسرز ہیں, کوشچنز ہیں تو ہم پوچھ سکتے ہیں ہمارے پاس, کیونکہ ڈار صاحب بھی ہیں, بینک کے ریپرزینٹیٹیوز بھی ہیں. کوئی آپ لوگوں کے کنسرنز ہوں؟ دیکھیں میرے لیے تو یوتھ کی ڈیفینیشن اگر سچ پوچھیں, جو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے چھوٹا ہے نا وہ یوتھ میں. ماشاءاللہ ہمارے پرائم منسٹر اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اتنے فٹ ہیں. اور مجھے یاد ہے پناما کے دنوں میں جب سپریم کورٹ میں ہم جاتے تھے تو پرائم منسٹر صاحب وہ آگے نکل جاتے تھے اور ہم ینگ پیچھے رہ جاتے تھے. تو ماشاءاللہ لیکن وجہ یہ ہے, دیکھیں ہم نے یوتھ کو بھی مد نظر رکھنا ہے. ویسے تو دنیا میں 15 سال سے 29 سال ایک یوتھ بریکٹ لگائی گئی ہے. ہمارا ٹیکنیکل ایجوکیشن کا پروگرام اسی ایج بریکٹ پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. چونکہ یہاں بزنس کے لیے ہم نے فنینشیل سپورٹ کرنی تھی, تو ہم چاہتے تھے کہ ایج وائز کچھ زیادہ میچور نوجوان ہونے چاہیے اس کا حصہ, تو اس لیے 45 لگائی ہے. اور ابھی تو پاکستان میں 3rd 4th جنریشن بزنس میں آ چکی ہے, تو آلموسٹ ہر بزنس فیملی میں کوئی نہ کوئی ینگ انٹرپرینیورز ماشاءاللہ موجود ہے. اور وہ آلموسٹ ہر فیملی میں اگر آپ دیکھیں تو اس ایج بریکٹ کے نوجوان موجود ہیں. تو میرا نہیں خیال اس ایج بریکٹ کی وجہ سے کوئی پیچھے رہ جائے گا. لیکن چلیں یہ آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا, اس پہ خاص طور پہ دیکھ لوں گا, ایک کوٹا تھوڑا سا میرا حال رکھ لیتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. بینک ورکنگ کر رہے ہیں, کچھ ضلع ہے وہاں پہ ابھی تک بینک کی کوئی ٹیم نہیں گئی. اچھا ایک سیکنڈ میں ان سے سنتا ہوں. میرا نام شفقت عباسی ہے, میں سندھ سے تعلق رکھتا ہوں. بول کدھر سے رہی ہیں؟ اچھا پیچھے تو میں نمل میں ماسٹرز کرتا ہوں انٹرنیشنل ریلیشن میں. سر میری آپ کا جو جوان پروگرام کا جو فوکس ہے وہ پنجاب میں ہے اور دوسرے صوبوں پہ, سندھ پہ کیوں نہیں ہے آپ کا سر؟ یہ آپ کیونکہ سندھ میں بہت ضرورت ہے, لوگ بہت بے روزگار ہیں سر. میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, میں پی ٹی آئی کا ورکر ہوں, 10 سال سے عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں, تو میری ایک ریکویسٹ ہے آپ کو, مہربانی کر کے سندھ پہ بھی آپ کا فوکس ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. دیکھیں یار, ایک تو سندھ کے حوالے سے یہ ایک میں سمجھتا ہوں غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید